السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز حاضرین، یہ بخاری شریف کا درس ہے۔ آج آپ کے سامنے کتاب العلم کا 17واں باب پڑھا جائے گا۔ باب اس طریقے سے ہے: باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علمہ الکتاب۔ اس بات کا باب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اے اللہ اس کو کتاب کی تعلیم عطا فرما۔ اس ضمن میں ایک حدیث ہے، ہم حدیث بھی پڑھ دیں گے اور باب اور حدیث کی تشریح ایک ساتھ آئے گی۔ حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں، عن ابن عباس قال ضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللہم علمہ الکتاب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ ضمنی یعنی کسی معصوم بچے کو ہم جس طریقے سے چمٹ لیتے ہیں اس طریقے سے مجھ کو چمٹ لیا اور اللہ سے دعا کیا کہ اے اللہ اس کو یعنی ابن عباس کو کتاب کی تعلیم عطا فرما۔ اس حدیث میں یہ ایک دعا دی گئی ہے ایک معصوم بچے کو۔ ابن عباس کا اصل نام ہے عبداللہ بن عباس۔ صحابہ کرام میں بہت ہی اونچے درجے کے تھے، کم عمر تھے اور قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح کو بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے، اسی لیے ان کو حبر الامہ کہا جاتا ہے۔ ماہر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس۔ اس حدیث کے اس دعا کے بیک گراؤنڈ میں دوسری کچھ احادیث ہیں، اگر وہ احادیث ہم سمجھیں گے تو یہ دعا ہم کو سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو اپنے سینے سے لگا کر بھیج کر یہ دعا کیوں دی یا اس بچے کی کیا ادا تھی۔ ہمارے سامنے کچھ بچے آتے ہیں، اگر وہ کوئی اچھی ادا کرتے ہیں دل لبھانے والی تو ہم لوگ بھی اپنے بچوں کو دل سے لگاتے ہیں، سر پکڑ لیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، یہ شفقت ہے ہماری۔ تو ایک ادا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اسی طریقے سے ہو گئی تھی۔ وہ بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما رہا کرتے تھے۔ معصوم بچے تھے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہا کرتے تھے۔ ایک دن یہ ہوا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قضائے حاجت یعنی استنجا کے لیے اٹھے۔ جیسے استنجا کے لیے گئے تو انہوں نے ایک ادا کی۔ وہ ادا کیا تھی کہ اللہ کے نبی ابھی بیت الخلاء میں تھے تو انہوں نے وضو کے لیے پانی لا کر وہاں رکھ دیا۔ وضو کے لیے پانی لا کر یہاں رکھ دیا۔ جب اللہ کے نبی بیت الخلاء سے نکلے تو یہ پوچھا کہ یہ پانی کون لا کر رکھے؟ تو اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت میمونہ کے گھر میں تھے۔ تو میمونہ نے کہا کہ یہ معصوم بچہ عبداللہ بن عباس یہ پانی لا کر آپ کے لیے رکھے ہیں تاکہ آپ وضو بنا لیں۔ تو اللہ کے نبی کو یہ ادا بڑی پسند آئی۔ دیکھیے، جو بچے ہمارے قریب رہتے ہیں وہ ہماری عادات، اطوار، چال ڈھال سے اچھی طرح واقف رہتے ہیں۔ تو اس کے بعد والد کیا کریں گے، اس کے بعد چاچا کیا کریں گے، ان کو معلوم رہتا، چونکہ بچہ گھر میں ہی تھا اور وہ اس کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی ہر وقت بیت الخلاء سے نکلتے ہی وضو کے پابندی کیا کرتے تھے، تو وہ کیا کرے، پانی لا کر رکھ دیے۔ تو ایک اچھی ادا تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سے چمٹ لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے حق میں دعا کی کہ اے اللہ اس بچے کو قرآن کا علم عطا فرما۔ سبحان اللہ،
اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے ایسے قبول کیا کہ پوری امت میں قرآن کی تفسیر کو سب سے زیادہ جاننے والے صحابہ میں سے جو تھے وہ ابن عباس تھے۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا کا طریقہ تھا۔ اب آئیں، اس دن میں اور بھی احادیث ہیں، اس کی کچھ تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک حدیث میں آیا کہ اللہ کے نبی نے ان کو سینے سے چمٹا لیا، سینے سے لگا کر ان کو دعا کیا۔ علمہ الکتاب، کتاب کے معنی کیا ہیں؟ القرآن۔ کتاب کے معنی القرآن، قرآن کے معنی ہیں۔ اس کے معنی کیا تھا کہ دو باتیں ہیں شریعت میں۔ بعض علماء نے کہا کہ الکتاب میں الحکمہ بھی داخل ہے۔ الحکمہ کہتے ہیں سنت رسول اللہ کو۔ گویا اللہ کے نبی نے ایک لفظ میں ان کو دعا دی کہ اے اللہ، اس بچے کو قرآن اور سنت کا تو ماہر بنا دے، شرعی مسائل کا ماہر بنا دے۔ جیسے بعض سلف نے اس دن میں جو اقوال پیش کیے ہیں وہ اس طریقے سے کہ اس سے مراد قرآن ہے اور قرآن پر عمل ہے، اور اس سے مراد سنت ہے، اور اس سے مراد پختہ رائے ہے، اس سے مراد اللہ کا ڈر ہے، اور اس سے مراد اللہ کی توحید کا فہم ہے، اور اس سے مراد شعور ہے، اور اس سے مراد قرآن اور سنت سے مستنبط کیے جانے والے اجتہادی مسائل ہیں۔ الغرض نماز سے متعلق یا رات کی عبادت سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، وہ پوری احادیث کو آپ جمع کریں گے تو اللہ کے نبی کی رات کی عبادتوں کے بارے میں سب سے زیادہ روایتیں عبداللہ بن عباس سے ہی ہیں۔ کیوں؟ وہ بچپن سے اللہ کے نبی کے گھر میں رہ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، بعض احادیث میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ان کو یہ دعا دی تھی، 2 مرتبہ دعا دی تھی۔ ایک مرتبہ تو یہ اللہم علمہ الکتاب، اور ایک حدیث میں یہ روایت یوں آتی ہے کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما اور دینی مسائل کے استدلال کا ہنر عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دعا کو قبول کر لیا۔ اسی لیے کم سن صحابہ میں جو سب سے زیادہ کبار صحابہ کے قریب تھے، ان میں 2 صحابہ، ایک عبداللہ بن عباس اور دوسرے عبداللہ بن عمر۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا تو یہ عالم تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس شورا 10 افراد پر مشتمل تھی، جس کے بارے میں سیرت نگار کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی مجلس شورا میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے ماہرین قرآن اور قاری قرآن تھے۔ نمبر 1، ان میں بزرگ بھی تھے اور نوجوان بھی تھے، اور ان نوجوانوں میں عبداللہ بن عباس بھی تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جو علم حاصل کیا، جو استدلال کیا کرتے تھے، تو بعض لوگوں نے حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ علی ہیں، عثمان ہیں اور بڑے بڑے صحابہ ہیں، آپ ہر مسئلہ فیصلہ کن ابن عباس سے کیوں پوچھتے؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں نے ابن عباس کو دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے 2 مرتبہ اس بندے کے حق میں دعا کی تھی۔ کیا دعا تھی؟ اللہم علمہ الکتاب، دوسرا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل۔ یہ 2 مرتبہ کہا تھا اور وہ دعا قبول ہو گئی، اسی لیے میں ان کو سب سے زیادہ بڑا مجتہد سمجھتا ہوں، اسی لیے ان کی رائے لیتا ہوں۔ اور تو اور جب آپ عبداللہ ابن عباس کی سیرت پڑھیں گے تو ایک بات اور ایک معلوم ہوگی کہ قرآن سے متعلق بہت سے مسائل کبار صحابہ آ کے عبداللہ بن عباس سے پوچھا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھ کو بلایا قریب میں اور میرے سر کو پکڑا، پیشانی کو پکڑا اور میرے حق میں یہ دعائیں دی ہیں۔ المہم اس سے کیا مسائل معلوم ہوئے ہم لوگوں کو؟ ایک تو صحابی کی فضیلت معلوم ہوئی، اور دوسری فضیلت یہ معلوم ہوئی کہ بچے جب کوئی ایسی ادا کرتے ہیں
تو ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے. اگر اللہ دعا قبول کر لے تو ان بچوں کی بگڑی بن جائے گی. کیا پیاری دعا ہے. دیکھیے چھوٹے بچے آتے, کوئی آیت الکرسی سنا دیا, کوئی سورت سنا دیا, کوئی ٹوٹے پوٹے الفاظ میں اللہ کے اسماء اور حسنہ سکھا دیا, تو ہم تھالیاں مارنا وغیرہ نہیں, بلکہ ان کے حق میں سینے سے لگا لینا, ماتھے کو چومنا, ماتھے پر ہاتھ رکھ دینا, رکھ کر ان کے حق میں دعا کرنا. سبحان اللہ. جب یہ حدیث بہت پہلے جب یہ حدیث میں پڑھا تھا اور پڑھا رہا تھا, تو اس وقت سے جو بھی بچہ الحمدللہ میرے پاس آ کر مسجد میں یا جلسے میں ملتا, میں وہ بچوں کو دعا یہی دیتا ہوں, کیونکہ اب اللہ کے نبی دعا سکھا دیا تو اس سے اچھی دعا کیا ہے. اور اگر اللہ ہمارے اخلاص سے کسی بچے کے حق میں دعا قبول کر لے, وہ مجتہد بن جائے گا, فقیہ بن جائے گا, عالم بن جائے گا, حافظ بن جائے گا, تو الحمدللہ ایسی دعائیں دینا. لیکن افسوس, ہم لوگ بچوں کی شرارتوں سے بہت خوش تو ہوتے ہیں, لیکن بچوں کو دعا دینے میں بہت بخالت کرتے ہیں ہم لوگ. کیسا کرتے ہیں ہم لوگ؟ دیکھیے کہ بچہ اگر گانے گایا تو تھالیاں مارتے ہم لوگ. ہمارے بچوں میں تفقہ فی الدین بہت کم ہے. اس سے ایک استدلال میں آپ کو بتلاتا ہوں. 13 سال کی عمر میں ابن عباس کے پاس احادیث کا بہت بڑا علم تھا. 17 سال کی عمر میں یہ صحابہ کو احادیث پڑھایا کرتے تھے. 23 سال کی عمر میں حضرت عمر کی مجلس شورا یعنی کیبنٹ کے ممبر تھے. آپ دیکھ لو, اب 23 سال کا بچہ تو ہمارے لیے آج کے زمانے میں معصوم ہے نا. ہم لوگوں کی مشکل کیا ہے معلوم؟ ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے, دین کی تربیت کے لیے ہم وقت نہیں دیتے اور نہ دینا چاہتے. ضمناً ہے دین ہمارے لیے پارٹ ٹائم جاب. پہلے تو ہم میں کیا کوئی فجر کو نہیں اٹھتا الا ماشاء اللہ, ہمارے بچے تو فجر کو اٹھتے ہی نہیں. اب بچے جب اثر کر لیتے ہیں تو اسکول سے واپس آتے ہیں تو ہم ان کو ٹیوشن بھیج دیتے ہیں. پارٹ ٹائم ہم ایک مولوی کو رکھ کر قرآن سکھا دیتے 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ. تو ہمارے بچے دین میں ماہر کیسا بنیں گے بتلائیے؟ یہاں بات کیا معلوم ہوئی؟ دین میں مہارت کی بات آئی. دین میں مہارت کی بات. آپ بولو 23 سال کے بچے سے عمر سیکھ رہے ہیں, علی سیکھ رہے ہیں, عثمان سیکھ رہے ہیں, ابو سعید خدری سیکھ رہے ہیں, عشرہ مبشر عبد الرحمن ابن عوف سیکھ رہے ہیں, بڑے بڑے صحابہ سیکھ رہے ہیں. تو فضیلت علم کی ہوئی نا, فضیلت سب سے زیادہ علم کی. تو اس حدیث سے ہم کو 2 باتیں معلوم. ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ہم اپنے بچوں کو اس طریقے کی دعا دیں جو دعا ان کے حق میں قبول ہو جاتی ہے. جیسے ہم لوگ تمنا کرتے کیا بول کے, ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جانا دعا کرو, انجینئر بن جانا دعا کرو. تو صحیح بتلائیے آپ, یہ جائز دعا ہے, ناجائز نہیں ہے. آپ کے دل میں جو تمنا ہے اللہ سے جو کر رہے وہ جائز ہے. لیکن کبھی آپ بچوں کے حق میں دعا کرے کہ حافظ قرآن اللہ تعالیٰ میرے بچے کو بنا دے. حافظ اگر بن گیا تو کبھی یہ تمنا کرے اللہ سے کہ اللہ قرآن کا ماہر بنا دے. کبھی آپ یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ حدیث کا مجموعہ اس بچے کو یاد دلا دے. کوئی کر سکتے؟ ہم لوگ نہیں کرتے ہم لوگ. اسی لیے دینداری کا ریشو ہمارے پاس کم ہوتے جا رہا. ایک رپورٹ کے حساب سے ہندوستان میں دینداری کا معیار 47% گھٹ گیا مسلمانوں کے بیچ میں. یہ اخبار میں آئی تھی رپورٹ. لیکن لوگ اب دین کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ ضمنی چیز نہیں. ہمارے بچوں کو ماہر بنانا ہے, قرآن کا بھی سنت کا بھی. عالم کی طرح نہیں بنائیں تو کم سے کم جاہل تو نہیں بنانا ہے بچوں کو. اس کو دین کے بارے میں ہر چیز معلوم ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ایک بات مجھے یاد آئی, وہ یہ ہے کہ بعض بڑے بڑے لوگ ہیں, کبھی کبھی بیٹھ کر ہم لوگوں سے پوچھتے یہ بھی بات دین میں ہے کیا پوچھتے, حالانکہ انہوں بہت ماہر ہیں. تو افسوس ہوتا نہیں ہوتا, دین کے مبادیات اگر نہیں جانے تو کیسا ہوگا. تو اس سے یہ کب ہوتا؟ دعا کے ذریعے سے. فضیلت کس کی معلوم ہوئی؟ دعا کی. ہر بچے کے حق میں ہم ایسی دعا دینا ہے. کتاب, اب قرآن آپ بولیں گے یہ علماء کرام کا خیال دخیہ نہیں اسی رہتا, خالی قرآن سنت بولتے. آپ کو معلوم ہے قرآن ایک کلام نہیں ہے, قرآن علوم اور فنون کا خزانہ ہے. قرآن علوم اور فنون کا خزانہ ہے. قرآن میں ابن تیمیہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے 365 علم رکھے ہیں. سبحان اللہ. آپ کا بچہ انجینئر بھی بنے گا, حافظ قرآن بھی بنے گا, مفسر بھی بنے گا, تو 365 جانے گا نہیں جانے گا؟
اب پرانے جو سائنٹسٹ گزرے ہیں ان سائنٹسٹوں کے بارے میں ذرا آپ غور کیجئے، چاہے کسی بھی فیلڈ کے وہ پہلے حافظ قرآن تھے، عالم تھے، پھر سائنٹسٹ تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہمارے مدارس کے اندر دینی تعلیم الگ، عصری تعلیم الگ کر دی گئی، یہ بہت بڑی تفریق ہے، اسی لیے جہالت ہمارے پاس زیادہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں ایک اور باب آیا، باب نمبر 18۔ اس باب میں کیا ہے؟ باب متى يصح سماع الصغیر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب باندھ کر ایک سوال رکھا، وہ کیا ہے کہ حدیث سنانے کی چھوٹے بچے کی عمر حدیث سنانے کے لیے کیا ہوگی، یا کس عمر کے بچے کی حدیث کی تصدیق کی جائے گی؟ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ بچہ ہے، سمجھے یہ 8 سال 9 سال کا بچہ ہے، ہم سب میں یہ قرآن زیادہ جاننے والا ہے، تو نماز پڑھانے کا حقدار کون ہوا؟ یہ بچہ۔ تو ہم کیا بولتے ہیں، ارے بچہ ہے انہیں نماز کیسا پڑھا سکتا ہے، بلکہ پیچھے کر دیتے اس کو۔ اور جن کو قرآن پڑھانے نہیں آتا، چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہیں، انہوں آگے بڑھ جاتے ہیں عمر کی بنیاد پہ، حالانکہ یہ غلط ہے۔ وہ بچہ قرآن پڑھانے کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ تو یہاں حدیث، اللہ کے نبی کی احادیث کس عمر کے بچے کی سن کر تصدیق کریں گے کہ یہ بات صحیح ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان امام بخاری رحمہ اللہ نے ہمارے سامنے رکھا۔ اسی لیے اس بارے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام یحییٰ بن معین یہ بیان فرماتے ہیں کہ بچے کی عمر کسی بھی بات کو قبول کرنے کے لیے کم سے کم 15 سال چاہیے۔ یہ قول ہے، یہ اجتہادی قول ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ جب برا بن عازب میدان بدر میں شریک ہونے کے لیے آئے تو ان کی کمسنی کو بنیاد بنا کر اللہ کے نبی نے جنگ میں شریک نہیں کیا، چونکہ تم ابھی چھوٹے بچے ہیں بولے، جبکہ ان کی عمر 13 سال ہو گئی تھی۔ تو اس سے استدلال کر کے انہوں نے کیا کہا، کم سے کم کتنے سال ہونا؟ 15 سال ہونا۔ یہ ایک بات کہے، لیکن امام خطیب نے بعض صحابہ کے واقعات کو بیان کیا ہے اور اس سے کم عمری کے تعلق سے کچھ چیزیں ثابت کرنے کی کوشش کیا۔ جیسے ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے کہا مروہم بالصلاۃ ب70، 7 سال کے بچوں کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائے تو مار کے نماز پڑھاؤ بولے۔ تو نماز پڑھانے کی عمر کتنی ہو گئی؟ 10 سال ہو گئے نا، یعنی 10 کے بعد اس کا حساب کتاب شروع ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، اس سے 10 سال کی عمر کے بچے کی بات قبول کی جائے گی، کیونکہ جزا اور سزا اس کی شروع ہو جاتی ہے۔ 7 سال کی عمر سے تربیت کا آغاز ہوتا ہے بچے کا۔ 10 سال کی عمر میں بچے کو نماز وغیرہ سب سکھا دینا چاہیے۔ جب وہ سیکھ جاتا ہے بچہ تو پھر اس کے بعد ایکسیپٹیبل ہے۔ لیکن یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث، 2 حدیثیں یہاں پر اس باب میں بیان فرمایا، اور وہ حدیثیں کس طریقے سے ہیں، اس میں عمر کا کیا معیار رکھا گیا ہے، ذرا ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں اقبلت راکبا علی الحمار اتانی، کہ عبداللہ بن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ میں ایک گدھے پر سوار ہو کر چلا آیا، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ نَاهَزْتُ الْاحْتِلَامَ، اس زمانے میں بالغ بھی نہیں ہوا تھا، یعنی میں نابالغ تھا، ایک گدھے پر سوار ہو کر آیا تھا۔ وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُصَلِّي بِمِنًا إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ۔ اب ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں، ایک نابالغ بچہ اللہ کے نبی کے ایک عمل کو بیان کر رہا، وہ کیا ہے، جب میں گدھے پر سوار ہو کر چھوٹی عمر میں آیا تو میں نے دیکھا کہ مینا کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں بغیر جدار، اور آپ کے سامنے دیوار نہیں تھی۔ آپ کے سامنے کیا نہیں تھی؟ دیوار نہیں تھی۔ فمررت بین یدی بین الصف، تو میں کیا کیا، صف کے بیچ میں سے گزر گیا، صف کے بیچ میں سے گزر گیا۔ ورسلت الاتانا ترتو فدخلت فی السوی فلم ينکر ذلك علی، تو میں
بعض صفوں کے سامنے سے گزرا اور گدھے کو اسی طریقے سے چھوڑ دیا. میں جس گدھی پر آیا تھا وہ چرنے لگ گئی. جب کہ میں صف میں داخل ہو گیا مگر کسی نے مجھ کو نہ روکا نہ ٹوکا. دیکھیے یہ حدیث ہو گئی. پھر حدیث کا خلاصہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا, نابالغ, گدھی پر سوار ہو کر اللہ کے نبی کے پاس آیا. جب آیا تو اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے مینا کے میدان میں, اور ایسی حالت میں نماز پڑھ رہے تھے کہ سامنے دیوار نہیں تھی, یعنی کھلے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. تو میں میری گدھی کو چھوڑ دیا, وہ چرنے لگ گئی اور میں صفوں میں سے گزر کے ایک صف میں آ گیا. کسی نے مجھ کو منع بھی نہیں کیا, روکا بھی نہیں. تو معلوم کیا ہوا, اللہ کے نبی کے اس عمل کو جب بیان کر رہے تھے تو کتنی عمر کے تھے؟ نابالغ. نابالغ کے معنی 10 سے کم ہی تھے, 10 کو بھی نہیں پہنچے تھے. تو ان کی بات حدیث کے طور پہ ایکسپٹ کی گئی نا. دوسری بات, نماز کی صفوں کے بیچ میں سے بے شعور اگر بچے نابالغ گزر جاتے ہیں تو ان پہ گناہ نہیں ہے. گناہ کس پر ہے؟ جو نماز کی اہمیت کو جانتا ہے, فرض کو جانتا ہے. اللہ کے نبی نے کیا کہا, نمازی کے سامنے سے جانے کا گناہ اگر لوگ جان لیں تو 40 سال تک وہیں پر کھڑے رہیں گے لیکن وہاں سے گزریں گے نہیں. بالغ آدمی کو نمازی کے سامنے سے گزرنا حرام ہے. ایک معصوم بچہ ہے, چھوٹا بچہ ہے, بے شعور, تربیت حاصل کر رہا, اگر وہ بچہ نمازی کے سامنے سے گزر گیا تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ کس نے کہا؟ عبداللہ بن عباس نے. اور دلیل کیا دی حدیث کی کہ بغیر دیوار کے اللہ کے نبی نے نماز ادا کیا, میں نے دیکھا. تو معلوم کیا ہوا, کسی کھلے میدان میں. اب آپ بولیں گے سترہ کہاں گیا؟ ایک نیا مسئلہ پیدا ہوتا نا. اب بتاتا ہوں سترہ کہاں گیا. سترے کا معاملہ امت میں اس وقت بڑا مختلفی بنا کے رکھ دیے ہمارے بعض علماء. امام کا جو سترہ ہے نا, یہ سور مسلیوں کا وہی سترہ ہوگا. ہماری مسجدوں میں چھوٹے چھوٹے لکڑی کے ٹکڑے رکھے نا, صحیح اگر پوچھیں اس کی کوئی دلیل حدیث میں نہیں ہے. یہ بعض علماء کے ذاتی اجتہاد کی بنیاد پر یہ ٹکڑا رکھے. میں اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا آپ کے سامنے. اگر آپ کسی چٹیل میدان میں ہیں تو جو ہے 1.25 فٹ کا ایک نیزہ یا لکڑی اگر لگا لیے, ایسا سامنے رکھ کے کھلے میدان میں نماز پڑھ لیے, جتنے مصلی ہیں نا وہ سب کے لیے یہ سترہ کافی ہوگا, کیونکہ یہ سترہ کس کا ہے؟ امام کا. اگر یہ بھی نہیں ملا تو کیا کرنا ہے معلوم؟ امام کو لکیر مار لینا ہے ایک اپنے سامنے سے. اب یہ لکیر کے پار سے اگر کوئی بالغ آدمی گزر رہا ہے تو اس کی نماز پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے. ہم لوگ ایک عمل دیکھتے ہیں ہمارے بعض نمازیوں کا, سترے جو ٹکڑے ہیں وہاں سے وہاں تک رکھ کے لاتے, بھائی امام کا سترہ کافی ہے. اور ہماری مسجدوں میں غلطی ہے میرے نزدیک. کیوں؟ اس کی دلیل حدیث میں نہیں ہے. اب دیکھیں یہ جو محراب بنایا گیا, یہ محراب امام کے لیے ہے نا, امام یہی پڑھے. اب ہمارے پاس ایک نیا اجتہاد آ گیا, وہ کیا ہے؟ امام کے سامنے دیکھیں یہاں ہے ٹکڑا, یہ ہے نا, بھائی وہ رہنے کے بعد اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی کوئی دلیل حدیث میں نہیں ہے. اب آپ بولیں گے وہ کیسے؟ یہ اجتہادی مسئلہ ہے, بعض لوگوں نے حکم لگا دیا اس کے اوپر. آپ اتفاق کریں یا نہ کریں, یہ سب کے لیے کافی ہو جائے گا. اس کے بہت سی چیزیں بھی ہمارے پاس واقع ہو گئی ہیں. لیکن ابن عباس کیا کہتے ہیں, میں نے اللہ کے نبی کو مینا کے میدان میں دیکھا, بغیر دیوار کے آپ نماز, مانے کیا تھے؟ بغیر سترے کے پڑھ رہے تھے. تو اللہ کے نبی نے لکیر کھینچ لی ہوگی, لکیر, کیونکہ لکیر آخری سترہ ہے کھلے میدان کے اندر. اور اس دن میں بہت سی احادیث وارد ہوئی. تو امام بخاری کا جو اجتہاد ہے وہ اجتہاد اب ہمارے سامنے کس طریقے سے مانا جائے گا؟ نابالغ بچہ اگر حدیث رسول سناتا ہے تو اس کی حدیث رسول قبول کی جائے گی. اگر ایک لڑکا بولا میں امام صاحب سے جمعہ کے خطبے میں یہ حدیث سن کر آیا, آپ نے یہ کہا, تو ہم اس کی بات کو قبول کریں گے. یہ نہیں بولیں گے چھوٹا بچہ ہے نابالغ ہے چھوڑ دو اس کو. نہیں, اس میں مہارت. پرانے زمانے میں بہت سے چھوٹے بچوں کو احادیث سکھائی جاتی تھی. 17 سال کی عمر میں بعض ایسے محدثین گزرے, 17 سال کی عمر میں ہزاروں احادیث کے وہ حافظ ہو گئے تھے, ہزاروں احادیث کے. اور ہو سکتا ہے یہ
ناممکن نہیں ہے، کیونکہ واٹس ایپ کا زمانہ نہیں تھا، میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، دوستوں کے آنے جانے کا زمانہ نہیں تھا، چائے خانوں کا زمانہ نہیں تھا، ہوٹلوں کا زمانہ نہیں تھا، اسپورٹس اس طریقے سے کھیلا نہیں جاتا تھا۔ جہاں لوگوں کے پاس بہت وقت تھا تو وہ لوگ وقت اپنا علم حاصل کرنے میں لگاتے تھے۔ آج ہم اپنا سارے کا سارا وقت ریل دیکھنے کے اندر نکال دیتے ہیں، اسی لیے نماز میں بھی دیر اور پڑھنے میں بھی دیر، یہ ہم لوگوں سے کوتاہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس دن میں ایک اور ایک حدیث ابن عباس پیش کرتے ہیں، ایک اور ایک حدیث ایک صحابی سے اس طریقے سے بیان کی گئی ہے۔ وہ کیسے کہ ان محمود ابن الربیع قال اقلت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجتا مجها في وجهي وانا ابن 5 سنين من دلو، کہ محمد بن ربیع بیان فرماتے ہیں کہ یہ بات مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈول پانی میں سے کچھ پانی لیا، اپنے منہ میں کلی کرنے کے لیے پانی لیا اور اس پانی کو میرے چہرے پر پچکاری مار دیا جب میں 5 سال کا بچہ تھا۔ بولے جیسا ہمارے پاس بھی ہوتا نا، ہم بچوں کو ستانے کے لیے کیا کرتے، چھوٹے بچوں کو کھیلنے کے لیے منہ میں پانی لے کے بچے کے پچکاری مار دیتے۔ یہ اللہ کے نبی بھی بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ کام کیا، کتنے سال کا بچہ گواہی دے رہا ہے؟ 5 سال کا۔ تو محدثین نے اس کی بات کو قبول کیا یا رد کیا؟ یہ نہیں بولے چل تو 5 سال کا ہے، نہیں۔ تو معلوم کیا ہوگا؟ 5 سال کا بچہ بھی اگر کسی چیز کی تصدیق کر رہا ہے تو اس کی تصدیق قبول کی جائے گی۔ جب حدیث میں قبول کی جائے گی تو شہادت میں قبول کی جائے گی۔ اگر 5 سال کا بچہ کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا اور وہ بولا کہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ میں نے ان کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو پھر اس کی بات کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آئیں ایک آخری باب ہے اور اس کا خلاصہ کافی ہے، چونکہ اس کی طویل حدیث پچھلے باب کے اندر گزر گئی حضرت موسیٰ کے واقعے میں، لیکن اس واقعے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو مسئلہ مستنبط کیا وہ مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ باب نمبر 19، باب الخروج فی طلب العلم۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہی کام امت مسلمہ چھوڑ دی، اسی لیے علم امت مسلمہ کے پاس نہیں آ رہا۔ کیا کہا؟ علم حاصل کرنے کے لیے گھر چھوڑ کر باہر چلے جانا، باہر کا اپنا گھر چھوڑ کر سفر کرنا علم کے لیے، رحلہ سفر دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ ہمارے ماں باپ بہت چھوٹی عمر میں ہم لوگوں کو جامعہ دارالسلام عمر آباد میں ڈال دیے، جبکہ ہم کو شعور بھی نہیں تھا، ڈال دیا، گئے علم سیکھ کے آئے۔ تو لوگ کیا ہوتے ہیں، اتنے چھوٹے بچے کو کیسا ڈالے بھائی، بولتے کلیجہ کیا بولا تمہارا۔ اب آپ آئے بولتے ہیں نا میرے بچے کو میں کیسا ہاسٹل میں ڈالوں، کیا کھائے گا کیا پیے گا؟ نہیں، جب تک بچہ گھر سے دور نہیں ہوگا علم آئے گا اس کو نہیں۔ علم جب تک نہیں آئے گا جب تک کہ علم کے لیے بندہ سفر نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں ہمارے دینی مدرسوں میں 5 سال کی عمر کے بچوں کو بھی ڈالا گیا، ہمارے ساتھیوں میں سے تھے جب 5 سال کی عمر میں داخلہ لیے۔ ہم تو 10 سال کی عمر میں عمر آباد گئے تھے، لیکن ہم سے چھوٹے بچے بھی تھے وہاں پر، ہم سے پہلے وہاں پر بچے بھی تھے۔ ایک ہمارے ساتھی تھے بمبئی کے عبدالرب، ان کا تو یہ عالم تھا، بہت مشہور تھے انہوں عمر آباد میں۔ اب انہوں گراؤنڈ سے آتے آتے بستی کے کسی بھی گھر میں چلے آتے تھے، تو گھر والے مدرسے کا بچہ بول کے سلا لیتے تھے، اس کو کھانا بھی کھلاتے تھے، اتنا بے شعور بچہ تھا وہ، مگر حافظ قرآن بنا عمر آباد سے، پھر وہیں سے فضیلت کی ڈگری بھی حاصل کیا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کا اتنا چھوٹا بچہ کیسا جائے گا ہاسٹل میں؟ بولتے نہیں، ہاسٹل میں گیا تو پڑھائی آتی۔ ہمارے پاس جتنے لوگ حفظ قرآن کراتے ہیں نا، میرا تو ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں، چونکہ پچھلے 4 سال میں بھی مدرسہ چلایا، 2 سال سے میرا مدرسہ بنے، آئندہ سال پھر شروع ہوگا۔ ایک بات بتاتا ہوں، حفظ قرآن کرنے کے لیے ہاسٹل ضروری ہے۔ ہاسٹل اگر نہیں ہے تو بچہ حافظ قرآن جلدی بھی نہیں بن سکتا، بن بھی گیا تو پختہ نہیں رہ سکتا۔ کیونکہ دینی مدرسے میں کیا کرتے، فجر میں اٹھاتے، فجر کے بعد یاد دلاتے، پھر شام تک درس چلتا، شام میں کھلاتے، مغرب کے بعد یاد دلاتے، عشاء کے بعد یاد دلاتے۔ ہم کیا شہر میں دے سکتے ہیں روٹین؟ صبح 9 بجے سے 4 بجے تک مدرسہ قصہ کلاس، اس کے بعد بچہ کیا کرتا، پتنگ اڑانے چلے جاتا، دوسرے دن سبق یاد کرتا نہیں۔ آدھے صفحے کے بعد بچے کو 3 صفحے روزانہ یاد دلاتے، 10 مرتبہ بچے کو قرآن کا اعادہ کرواتے۔ کہاں؟
ہاسٹل میں کیوں؟ وہاں ٹی وی نہیں رہتا، انٹرنیٹ نہیں رہتا، دعوتاں نہیں رہتے، میڈیا نہیں رہتا، دوستاں نہیں رہتے. بچہ آزادی کے ساتھ اس کے سامنے ایک ہی ٹارگٹ رہتا کہ میرے کو قرآن یاد کرنا ہے. 4 سال میں بہترین حافظ قرآن بن کر نکل جاتا. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ رحلہ. رحلہ کے معنی سفر کرنا، گھر سے باہر نکلنا. چلیے ٹھیک، کیا بچوں کو ہی بھیجیں گے؟ نہیں. آپ بھی زندگی میں فری ہو گئے، بچے کمانے کے لائق ہو گئے، آپ کو جوانی میں پڑھنے کا موقع نہیں ملا، ریٹائرڈ ہو گئے، باقی عمر یہاں ڈالنے سے بہتر آپ بھی کہیں باہر چلے جاؤ. کسی مدرسے میں جاؤ، 1-2-3 سال پڑھو، آپ 60-70 سال کی عمر میں عالم دین بن کر نکل سکتے. سبحان اللہ. اب تو ٹائم ملا نا، مگر اس کے لیے اب ہمارے پاس کیا کریں؟ نکلنا تو دور کی بات، اب میڈیا آ گیا نا، آن لائن کلاسز. یقین بتا رہا ہوں، آن لائن میں کلاس ہو ہی نہیں سکتی. یہ حماقت ہے، یہ حماقت ہے. کیوں معلوم؟ فیس ٹو فیس علم، فیس ٹو فیس. استاذ کے سامنے بیٹھے تو علم آتا. آپ میرے سامنے بیٹھے میں علم، اب تھوڑے لوگ نیٹ پہ دیکھ لے رہے ہیں. آپ جو سیکھیں گے وہ سیکھیں گے نہیں. اب آئندہ اگر حماقت کریں گے لوگ تو بولیں گے اچھا جمعہ کا خطبہ آپ آن لائن کر دو بھائی، ہم بیٹھ کے دیکھ لیتے. بول کے کوئی حیثیت رہتی نہیں. نہ آن لائن علم آتا اور نہ آن لائن کو چیز سکتے. استاذ کے سامنے بیٹھ کر ہی علم آئے گا. یہ اللہ کے نبی کا طریقہ تھا، یہی شریعت. تو امام بخاری نے کہا الخروج فی طلب العلم، علم حاصل کرنے کے لیے گھر چھوڑ کے باہر نکلنا. ٹھیک ہے، اس دن میں معروف حدیث آئی. اب آئیں وہ ایک استدلالاً تعلیقاً ایک بات کہتے ہیں. وَرَحَلَ جابر بن عبداللہ مسیرۃ شہر، حضرت جابر بن عبداللہ نے 1 مہینے کی مسافت کا سفر طے کیا. الی عبداللہ ابن انیس، عبداللہ ابن انیس کے پاس، فی حدیث واحد، ایک حدیث سیکھنے کے لیے. سبحان اللہ. کیا بولے امام بخاری؟ علم کے حاصل کرنے کے لیے گھر چھوڑ کے نکلنا ضروری ہے. ایک کون نکلے صحابہ میں سے؟ کہا جابر بن عبداللہ، ایک حدیث سیکھنا تھا تو وہ سیکھنے کے لیے حضرت عبداللہ بن انیس کے پاس گئے. عبداللہ بن انیس کا گھر کہاں تھا؟ 1 مہینے کی مسافت کے اوپر تھا. اللہ اکبر. وہ زمانہ تیز رفتار سواری کا تو نہیں تھا، اونٹ پر گئے ہوں گے، گھوڑے پر گئے ہوں گے. 1 مہینے کی مسافت بھی اگر آپ طے کریں گے تو دیکھیے ایک موٹی موٹی بات، ایک اونٹ ایک دن میں 10 کلومیٹر تو جا سکتا تھا نا. تب 10 کلومیٹر کے معنی 1 مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 30. تو عبداللہ بن انیس کا گھر کتنی دور تھا ہوگا؟ 300 کلومیٹر. 300 کلومیٹر کیا سیکھنے گئے؟ ایک حدیث. اللہ اکبر. ایک حدیث. اب وہ حدیث محفوظ ہو گئی تو ہم سیکھ رہے سکھا رہے نہیں. اگر وہ 1 مہینے کی مسافت طے نہیں کرتے تو علم آتا. کیا ہو گیا ہم لوگوں کو؟ علم حاصل کرنے کے لیے ہم اتنا وقت دینا نہیں چاہتے. ارے آج تو علم آپ کے گھر میں آ گیا، معلوم ہے. پہلے علم کے لیے نکلنا پڑا، لیکن آج علم سیکھنے کے لیے علم آپ کے گھر میں آیا نہیں آیا. پھر بھی انسان کے پاس وقت ہے علم سیکھنے کا نہیں، اتنا مصروف ہو گیا انسان. اب اس دن میں امام بخاری نے استدلال کے لیے جو حدیث پیش کی وہ حدیث میں آپ کے سامنے خلاصہ رکھ دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے پوچھا کہ موسیٰ، پورے بنی اسرائیل میں تم سے زیادہ عالم کون ہے؟ تو بولے کوئی نہیں، میں بڑا عالم. بولے تو اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ ہاں اچھا نہیں موسیٰ، ایک جگہ ہمارا بندہ ہے خضر نام کا، تم وہاں پر جاؤ، 2 دریاؤں کے سنگم پر ملے گا. تو موسیٰ علیہ السلام کیا بولے؟ اے اللہ کہاں رہتا؟ تو پتہ بتائے وہاں ہے، ایسا ایسا جاؤ. پچھلے حدیث میں آیا. تو موسیٰ علیہ السلام اپنا گھر چھوڑ کے خضر سے علم حاصل کرنے گئے نہیں گئے؟ اگر اللہ چاہتا تو جو علم خضر کا تھا موسیٰ کو سکھا سکتا نہیں؟ پھر موسیٰ کو جانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بشریت کا تقاضا تھا، یہ بشریت کا تقاضا. وہاں کیا ہوا؟ موسیٰ کا علم الگ، خضر کا علم الگ. موسیٰ علیہ السلام کشتی پہ بیٹھے جا رہے تھے تو پہلا کام خضر نے کیا کیا؟ ایک کشتی کو توڑ پھوڑ کر عیبدار کر دیا. یہ کیوں کیا موسیٰ کو نہیں معلوم. موسیٰ بولے یہ کیا حرکت کریں؟ خضر بولے خاموش،
میرے ساتھ چلنا رہا تو میرے ہر عمل پہ خاموش بیٹھنا. پھر آگے چلے تو نیا کام کیا کر دیا کہ ایک معصوم بچہ تھا, اس کا گلا پکڑے, نلا دبا دیے, قتل کر دیے. موسیٰ جوش میں آ گئے, بولے یہ کیا کرے, ناحق کسی جان کو کیوں قتل کر دیے؟ خضر بولے خاموش, میرے ساتھ سفر کرنا ہے تو صبر کرنا پڑتا, خاموش. موسیٰ کو معلوم ہی نہیں آخر حکمت کیا ہے اس کے اندر. پھر ایک گاؤں میں گئے, ایک گاؤں میں جانے کے بعد کیا کرے, ایک دیوار تھی اونچی, وہ گر رہی تھی, تو خضر علیہ السلام کیا کرے, مفت میں فری میں وہ دیوار بنا کے دے دیے. موسیٰ کو غصہ آیا, موسیٰ بولے یہ کیا کرے, یہ گاؤں والے ہم تو کھانے پینے بھی نہیں دیا اور تم ان کے ساتھ مہربانی کیوں کرے؟ خضر بولے خاموش, تمہارا میرا راستہ الگ نہیں. تو بولے نہیں بھائی, کوئی اللہ کا حکم ہے, اتنی دور سے سفر کر کے آئے مصر سے, 2 دریاؤں کے سنگم تک آزمائش کے ساتھ, اب سفر ختم ہوا. خضر کیا بولے, معلوم ہے میں کشتی کیوں توڑا؟ نہیں معلوم. بولے آگے ایک بادشاہ تھا ظالم, اس کی عادت تھی ہر اچھی چیز کو قبضہ کر لیتا. یہ کشتی سمندر میں مزدوری کرنے والوں کی تھی, میں اس کو عیبدار بنا دیا تاکہ بادشاہ کو پسند نہ آئے اور مچھواروں کا پیٹ پھل جائے. یہ علم تھا کیا موسیٰ علیہ السلام کو؟ نہیں تھا نا. اللہ تعالیٰ سکھایا نہیں سکھایا؟ موسیٰ نکلے بول کے سیکھے نا. ٹھیک ہے. دوسرا, بچے کو کیوں قتل کرے؟ تو بولے یہ بچہ اپنے ماں باپ کے حق میں بد نصیب تھا, اس کی وجہ سے قریب تھا کہ اس کے ماں باپ کافر ہو جائیں. ان کے ماں باپ کے ایمان کو بچانے کے لیے میں نے بچے کو قتل کر دیا. معلوم کیا ہوا؟ تقدیر کا علم اللہ تعالیٰ دیا تھا, نہیں دیا تھا ان کو, خضر کو. حالانکہ خضر نبی تھے کیا؟ نہیں, ایک نیک اور صالح آدمی تھے, لیکن علم مطلق طور پر الگ تھا اللہ کی طرف سے. چلے اس کے بعد آگے بڑھے, پوچھے وہ یتیموں کی دیوار کو کیوں بنائے تم؟ تو بولے ویسا نہیں ہے, یہ دراصل یہ جو دیوار ہے اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ دفن ہے. ایک نیک اور صالح آدمی نے اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے وہ خزانہ دفن کر دیا. 2 یتیم بچوں کا خزانہ ہے. اگر یہ دیوار گر جائیں گی تو بچے خزانہ کیسا نکالیں گے؟ ہے یتیم تو میں پیسے کیسا لوں گا؟ اسی لیے سبحان اللہ. معلوم کیا ہوا؟ موسیٰ نکلنے سے یہ علم معلوم ہوا نا. اگر نہیں نکلتے تو اب ہمارے وہ بھائی لوگ جو گھروں میں بیٹھ کر 2-4 کتابیں پڑھ لے رہے ہیں, پڑھ کر بول رہے کہ نہیں ہم لوگ پورے مل کے پڑھ رہے ہیں, ہم کو سمجھ میں آ رہا, وہ تو پورے بیوقوف بن جائیں گے. کیوں؟ اہل علم آپ کو استدلال کا طریقہ بنائیں گے, اہل علم استدلال کا طریقہ بتائیں گے. آپ اگر مفہوم غلط سمجھے تو دیکھو ایک بات بتاتا ہوں, قرآن میں ہے, آج بھی میں حدیث میں پڑھ رہا تھا. وہ بات یہ تھی کہ اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے فَقْلَانَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ طُوًى. تب ہمارے بھی لوگوں کیا سمجھ گئے معلوم؟ فَقْلَانَ عَلَيْكَ کے معنی جوتے نکالو, جہاں مقدس جگہ پر آئیں گے جوتے نکالو. یہ ایک بات ہے اس کی, سیدھا سیدھا اپنے جوتوں کو نکال دو چونکہ تم مقدس وادی طویٰ میں ہو. تب ہمارے لوگ بھی سیکھ لیے. کیا بول کے سیکھ لیے؟ مسجد کو آ رہے ہیں تو جوتا وہاں پہ چھوڑ کے آؤ, ساکس نکال لے کے آؤ مسجد کے احترام میں, بولتے نہیں. پھر غیر مسلموں میں ہمارے دین میں کیا فرق رہا؟ غیر مسلموں بھی چپل کہاں چھوڑنے لگاتے؟ دور. ہم بھی کہاں چھوڑ رہے ہیں؟ دور. اب ایک حدیث بتاتا ہوں آپ کو, اللہ کے نبی کیا بولے؟ جوتے میں نماز پڑھو, ساکس میں نماز پڑھو, اور یہودیوں کی مخالفت کرو چونکہ یہودی اپنی عبادت جوتے چھوڑ کر کرتے ہیں, ساکس اتار کر کرتے ہیں بولے. تو پھر فَقْلَانَ عَلَيْكَ والی حدیث آیت اور یہ حدیث میں ٹکراؤ ہوا نہیں ہوا؟ اللہ کے نبی بول رہے ہیں جوتے نکالو, اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جوتے پہن کے نماز پڑھو, اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جوتے نکال دو. ٹھیک ہے, آپ بھی وہی ترجمہ سیکھ لیے. اہل علم بتائیں گے کہ اس کے معنی کیا ہے, کیونکہ عربی زبان کے اندر کچھ محاورے ہیں, کچھ کنائے ہیں, یہ عام آدمی کو نہیں معلوم. اہل علم بتاتے ہیں اس کے معنی کیا تھا. اے موسیٰ تم ایک مقدس وادی طویٰ میں ہو, ہماری اس اچانک گفتگو سے اپنے دل میں کوئی گھبراہٹ محسوس مت کرو, خوف نکالو.
فقلا نالیک، اپنے دل کا خوف نکال دو. یہ استعارہ ہی ہے. خوف سے اللہ تعالیٰ جوتوں کو تشبیہ دیا تو مانا پورا الٹا ہو گیا نہیں ہو گیا. نہیں تو منکرین حدیث اگر کوئی بیٹھ کے رہے تو آپ کو گمراہ کیا بولیں گے؟ ارے میں جوتے میں نماز کیسا پڑھتا ہے بولو. اللہ کیا بول رہا؟ جوتے نکال کے نماز پڑھو بول رہے موسیٰ علیہ السلام کو. آپ بھی بولتے واقعی یہ حدیث امام بخاری غلط بیان کرے. بولتے نہیں بولتے؟ ہاں. تو چونکہ وہ لوگ عقل سے اپنی ذاتی اجتہاد کرتے. اب ایک بات بتلا دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں ایک حدیث ہے اور ہم لوگ بھی وہ حدیث غلط سمجھے. یعنی عام لوگوں کو کیا بولتے؟ کسی کے گھر میں میت ہو گئی تو ارے رو نکو، میت کو عذاب ہوتا بولے. ارے میں رویا تو میت کو عذاب کیوں ہوں گا بھائی؟ میت کے تو عمل موت کے ساتھ ختم ہو گئے نا. نہیں حدیث میں ہے دیکھو بولے. برابر آپ وہ حدیث کو نہیں سمجھے. وہ حدیث کیا ہے معلوم؟ ایک یہودی کے جنازے پر سے حضرت ابو سعید کا گزر ہو رہا تھا تو یہودیاں اپنے میت پہ رو رہے تھے. تو ابو سعید بولے کہ تم لوگوں کا کیا حال ہو گیا؟ وہ میت کو تو عذاب ہو رہا، تم کہیں کو رو رہے ہیں؟ بولے کیا تمہارے رونے سے عذاب ٹھنڈا ہو جاتا ہے کیا؟ یہ کون بتائے؟ ابو سعید بھی ویسے ہی سمجھے حدیث کو جیسے ہم سمجھے تھے، رو مت ورنہ میت کو عذاب ہوگا. بس صحابہ جا کے بولے یہ کیا بات ہے؟ مرنے والے کے تو عمل ختم ہو گئے، پھر ہم روئے تو میت کو کہیں کو عذاب ہوتا. تو پوچھے تم کو کون بولے؟ پوچھے تو بولے ابو سعید. تو حضرت عائشہ بولے ابو سعید کے حال پر اللہ رحم کرے. یہ بتانے کا مقصد نہیں تھا اللہ کے نبی کا. وہ تو کافر ہے، مر گیا، اس کو عذاب ہو رہا. اب تم رو کے کیا کرتے؟ کیا تمہارا رونا اس کے عذاب کو کم کریں گا کیا؟ یہ مراد تھی اس سے. بولے اب آپ بولو عام آدمی کیا سمجھیں گا؟ عام آدمی کیا سمجھتا؟ اسی لیے اللہ نے کہا علماء سے علم حاصل کرو. علماء بتائیں گے آپ کو رموز کیا ہے، اشارے کیا ہیں. اس حدیث سے یہ بھی بات معلوم ہو گئی. علم نکلنے کے بعد آتا ہے، گھروں سے گھر بیٹھے علم ہرگز نہیں آتا. اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے.